نبوی نظام تعلیم، مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، صدر انجمن شباب اسلام و بانی جامعہ امام سید احمد شہید ملیح آباد کٹھولی کا مورخہ 12 نومبر 2006 دبئی کی ایک مجلس مذاکرہ میں ہوا خطاب اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے۔ واضح رہے کہ اس مجلس کا VCD بھی دستیاب ہے۔ سماعت فرمائیے اس خطاب کا پہلا حصہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم، علماء گرامی قدر اور ہمارے معزز حاضرین، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت کا ہدف کیا ہونا چاہیے اور اس کا حاصل اور نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، اور ایک معلم کو داعیانہ کردار ادا کرنے کے لیے کس اسلوب کی، زبان کی ضرورت ہے، حالات زمانہ اور زمانے کے تقاضوں سے واقفیت کی کتنی حاجت ہے، اس موضوع پر بہت مختصر بات مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت ظلہ نے فرمائی، لیکن بہت ہی جامع گفتگو ارشاد فرمائی، اور جو مثالیں پیش فرمائی ان کا ہماری عملی زندگی سے بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ مجھے اس موقع پر یہ عرض کرنا ہے اپنے تمام اہل علم ساتھیوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس مذاکرے کی ہے، محض کسی بیان یا تقریر کی نہیں ہے، اس لیے جو کچھ میری معروضات ہوں گی ان پر ہم آپ کی گفتگو بھی سننا چاہیں گے، یا آپ کے سوالات سامنے آنے چاہیے، اور مذاکرے میں آپ کی پوری شرکت مطلوب ہے۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ مسجد کے کسی واعظ کی حیثیت سے اس گفتگو کو نہ سنیے گا، بلکہ اس حیثیت سے سنیے کہ درجے کی یہ ایک بحث ہے، یہ ایک کلاس ہے، اور اس میں ہمیں تمام پوائنٹس پر غور کرنا ہے، ذہن کو مشغول کرنا ہے، اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہماری گفتگو نتیجہ خیز ہو، ہم کسی پروگرام تک پہنچیں، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کے دور کا یہ تقاضا کچھ زیادہ ہی ہے، یوں تو ہر دور میں اسلام اس بات کا مطالبہ کرتا رہا ہے، کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو قول و عمل کا یکساں طور پر حامل ہونا چاہیے، اور قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون والی بات جو فرمائی گئی ہے، بڑے وعید کے انداز میں ارشاد فرمائی گئی ہے، لیکن یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک طویل عرصے سے امت فکری اور نظریاتی بحثوں میں تو الجھی ہوئی، لیکن فکر اور نظریے کو پریکٹس میں لانے، عمل اور تطبیق کی شکل دینے کے معاملے میں تساہل اور سستی کی شکار ہے۔
اگر یہ سستی اور تساہل دور ہو تو بڑا کام ہو، لیکن محنت، کوشش اور جدوجہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ڈائریکشن صحیح ہو۔ اگر فکر صحیح نہیں ہے، نقطہ نظر صحیح نہیں ہے، تو معلوم نہیں کس رخ پہ لوگ چل پڑے۔ تو پہلا کام تو فکر کی تصحیح کا ہوتا ہے، فکر سازی کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر عملی کوششوں کا میدان ہوتا ہے۔ دونوں ہی کام اس وقت کرنے کے ہیں، اور ہر دور میں بالخصوص اس وقت جب کہ چوراہے پر یا دوراہے پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ راستہ بالکل واضح شکل میں متعین ہو۔ راہی اگر یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے دوراہے پر یا تراہے پر یا چوراہے پر کہ کس سڑک پر اسے جانا ہے، تو سخت ترین اضطراب کا شکار ہوتا ہے، اور اضطراب کے عالم میں وہ اگر ایک طرف قدم بڑھاتا چلا جائے تو بہت ممکن ہے کہ جس منزل تک پہنچے اس کے بعد سوائے حسرت و افسوس کے اسے کچھ ہاتھ نہ لگے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی شراب کو دیکھ کر اور پانی سمجھ کر کوئی لپکے اور اس کے بعد اس کو وہاں پانی نہ ملے، بس ریت کی چمک ملے۔ تو کچھ ایسی صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے۔ جہاں تک وہ طبقہ ہے کہ جو دینی تعلیم سے محروم ہے، دینی مجالس سے محروم ہے، دینی فکر و سوچ سے محروم ہے، اس کے اضطراب کی تو کوئی انتہا نہیں، بلکہ شاید اضطراب کے مرحلے سے گزر کر اس نے کفر کے کنارے میں عافیت سمجھی، اور اس نے کفر کے اور شرک کے اور نفاق کے اور الحاد کے ماحول سے کمپرومائز کر لیا، کسی نہ کسی درجے میں اتفاق کر لیا۔ امت کا بڑا طبقہ اس وقت کفر کی آغوش میں کہیے یا کفر کی جہنم میں کہیے پہنچ چکا ہے، اور اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کفر کے اقتدار سے بچا ہوا نہیں، کفر کے غلبے سے، اس کے شکنجے سے بچا ہوا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی گھر بھی سود کے اثر سے بچے گا نہیں۔ تو جو بات سود کے بارے میں فرمائی گئی تھی وہ مسئلہ صرف سود تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس وقت شیطانی فکر نے پوری دنیا پر شکنجہ ایسا کسا ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہر آدمی چوٹ کھایا ہوا ہے۔ اچھے سے اچھا عالم اور صوفی اور شیخ وقت بھی کسی نہ کسی چوٹ کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھی ضرب لگی ہے۔ ایسا ماحول ہے، اور یہ ماحول اگر چیک نہ کیا گیا اور روک نہ لگائی گئی اور کوشش نہ کی گئی تو بڑھتا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو کوششیں کفر کے ماحول سے ہو رہی ہیں، اس کے کیمپ سے ہو رہی ہیں، وہ بہت تیز ہیں۔ بالکل یوں سمجھیے جس طرح راکٹ کی تیزی ہے اور جہازوں کی تیزی ہے، اس تیزی سے بلکہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس وقت فکر دوڑ رہی ہے، اور وہ نقطہ نظر تیر رہے ہیں فضا میں جو اس کیمپ سے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو اہل حق ہیں وہ وسائل کا رونا روئیں یا نہ روئیں، ان کی رفتار بے انتہا سست ہے، اور رفتار کی سستی کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً وہ سو جاتے ہیں، غفلت کی نیند میں بھی پڑ جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہر مجلس کا ماحول ماتمی ماحول ہے۔ یعنی جس مجلس میں بھی بیٹھیے علماء کی، صلحاء کی، تو وہاں مسلمانوں کی حالت پر ماتم سنیں گے آپ۔ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب۔ حالات کی خرابی کا رونا ہے، اور ایک کیفیت مایوسی کی سی ہے۔ مایوسی کی اس کیفیت میں کسی آیت کے حوالے سے امید کی بات لوگ کر تو دیتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ ان کی زبان سے امید کے بول نکلتے ہیں، لیکن ان کے عمل سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شکست خوردہ ہے، یہ ہزیمت خوردہ ہے، اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ ان کے اندر سے مقابلے کی کوئی بات ابھر کے سامنے نہیں آ رہی۔ یہ عام صورت ہے۔ ہاں، اسی ماحول میں اللہ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں جو باطل سے مورچہ لے رہے ہیں، عسکری میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، اور معاشرتی میدان میں بھی، معاشی میدان میں بھی، فکری میدان میں بھی، اعتقادی میدان میں بھی، نظریاتی میدان میں بھی مورچہ لینے والوں کی بھی ایک جماعت ہے۔
اور وہ کسی ایک خطے ہی میں نہیں ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی صداقت کا اظہار ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة۔ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک حلقہ، ایک گروہ میری امت کا حق پر قائم رہے گا، سب لوگ اسے چھوڑ دیں گے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لا يضرهم من خذلهم، تو خذل کے معنی یہ ہوئے کہ جو بالکل اس سے ہاتھ ہٹا لے، مدد نہ کرے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، آنکھیں پھیر لے۔ جو لوگ یہ موقف اس کے ساتھ اختیار کریں گے، اپنی جان بچائیں گے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ڈریں گے، اس کا تذکرہ مجلسوں میں نہیں کریں گے، اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے اکیلا میدان میں، یہ سب مل کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ حق پر قائم رہے گا۔ تو الحمدللہ وہ طبقہ بھی ہے، اور وہی اصلاً امید کی کرن روشن کرتا رہتا ہے۔ وہ ہے تو ملت ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ طبقہ نہ رہے تو ملت نہ رہے۔ ہم اور آپ اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، مولانا نے بات کی کہ مدرسے امام دے رہے ہیں، خطیب دے رہے ہیں، مفتی دے رہے ہیں، یہ بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ طبقہ موجود ہے۔ اگر وہ طبقہ موجود نہ ہو تو مدرسوں میں تالے لگ جائیں، مسجدیں ویران ہو جائیں، اور جس علاقے سے اس طبقے کو ہٹانے میں حکومتیں یا طاقتیں یا ایجنسیاں کامیاب ہوئیں، پھر وہاں ایسے ہی ہوا، وہاں ظلمت ہی ظلمت چھا گئی۔ تو آج کی موجودہ صورتحال میں جو موضوعات اہل فکر کے سامنے آتے رہتے ہیں، ان میں شاید سب سے اہم موضوع تعلیم و تربیت کا ہے۔ سارے موضوع اس کے بعد ہیں۔ علم کو اسبقیت حاصل ہے، اقدمیت حاصل ہے، اولیت حاصل ہے۔ علم ہے تو عمل ہے، علم نہیں تو عمل نہیں۔ یعنی جو عمل بھی علم کے بغیر ہے وہ کھوٹا سکہ ہے، فریب، دھوکہ ہے۔ ایمان علم پر مبنی ہے، عمل علم پر مبنی ہے، طہارت علم پر مبنی ہے، نماز زکوٰۃ علم پر مبنی ہے، پورا دین علم پر مبنی ہے۔ اور کیونکہ علم اصل ہے، علم سے دماغ روشن ہوتا ہے، علم سے دل کو صحیح رخ ملتا ہے، علم سے انسان کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے، علم ہی ہے جو اسے بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ گویا ایک اندھیرے میں علم ٹارچ ہے، وہی دیا ہے، وہی شمع ہے، وہی روشنی ہے، وہ نہیں تو ہاتھ کو سجائی نہیں دیتا۔ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کی ان آیات میں، جن کو سب سے پہلے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے اور اپنے پروردگار کی ذات و صفات سے وابستہ ہو کر جس نے پیدا کیا۔ تو پڑھنے کی جو بات ارشاد فرمائی گئی، آگے ذکر قلم کا فرمایا گیا اور علم کا ذکر فرمایا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تعلیم کا بھی ذکر فرمایا گیا اور تصنیف و تالیف، لکھنے پڑھنے اور تحریر کا بھی تذکرہ فرمایا گیا، کیونکہ علم اگر صرف روایت ہے، زبانی گفتگو، قصے اور زبانی مواعظ، تو دھیرے دھیرے اگلی نسلوں تک پہنچتے پہنچتے یہ روایتیں خرافات بن جاتی ہیں۔ جو حشر ہوا ہندو مذہب کا، جو حشر ہوا عیسائی مذہب کا، یہودی مذہب کا، کہ کتابیں ضائع کر دی گئیں اور کتابوں کے مضامین کا صحیح انضباط نہیں کیا گیا، خرافات کی ایک بھیڑ سامنے آ گئی اور خرافات مذہب بن گئی۔ لیکن یہاں پہلے ہی دن سے یہ بات کہہ دی گئی کہ جو بات کہی جائے منضبط کہی جائے، تحریر میں لائی جائے، یعنی اللہ کی وحی اترے فوراً اسے لکھا جائے، کیونکہ لکھنے سے وہ دستاویز بن جائے گی، اور دستاویز جب بن جائے گی تو صدیوں اس کی حفاظت ہوگی۔ لہذا صدیوں حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامات بھی اس طرح کے کیے کہ پتھر کی سل پہ لکھا جائے، ہرن کی جھلی پہ لکھا جائے، ایسی چیزوں پہ لکھا جائے، چمڑے پہ لکھا جائے،
کہ تاکہ صدیوں محفوظ رہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بھی تاشقند میں اور استنبول میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن پاک، جس کی ترتیب و تدوین کا کام ابو بکر صدیق نے انجام دیا، اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے نسخے تیار کر کے اسلام کے ماتحت مختلف صوبوں میں روانہ فرمائے، وہ نسخہ آج بھی موجود ہے۔ تاشقند میں میں نے یہ نسخہ دیکھا، اور یہ دعویٰ ہے ترکی والوں کا کہ ان کے یہاں ہے۔ بہرحال ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک نسخہ ضرور وہی ہے، اور وہ ہرن کی جھلی پر بہت بڑی تختی ہے، اور اس تختی پر اس کی کتابت ہے۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، حروف اس کے آج بھی ویسے ہی چمکتے ہوئے ہیں، اور جو کاغذ ہے یعنی ہرن کی جھلی سے جو اوراق تیار کیے گئے ہیں آج بھی وہ محفوظ۔ تو ظاہر ہے کہ علامہ بالقلم سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ پہلے ہی دن یہ ہدایت دے دی گئی تھی کہ معلومات کو محفوظ کیا جائے، اور محفوظ کرنے کے لیے جب قلم کا تذکرہ ہوا تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے درمیان روایتی قلم رہے، قلم کا مطلب ہے لکھنے کا آلہ، جس چیز سے بھی تحریر تیار ہو سکے۔ جب ہم اللہ کے قلم کا ذکر کرتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم، اور اس کی جس کو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا قلم اور ہمارا قلم، ظاہر ہے اس کے درمیان ویسے ہی فرق ہے جیسے ہم میں اور اللہ میں فرق ہے۔ اس قلم کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے، وہ غیب میں ہے، وراء الورا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ قلم کیسا، تقدیر کا قلم، لوح محفوظ کا قلم، خدا کے علم کا قلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر ہم لوگوں کو قلم اتنے دکھائے، سیٹھے کے پین سے لے کر اور جدید ترین کمپنیوں سے تیار ہونے والے پین اور ڈاٹ پین، اور اس کے بعد ایسے بھی پین جس میں نہ نب ہے نہ روشنائی ہے، اور وہ لکھتے ہیں۔ جیسے ٹیپ میں اس وقت تحریر تیار ہو رہی ہے، اور جیسے سی ڈی میں تحریر تیار ہوتی ہے، یہاں ایک ایسا پین ہے جو ریموٹ کنٹرول سے کام کرتا ہے، جس میں آپ کی زبان کے حروف از خود لکھے چلے جاتے ہیں، تحریر بنتی چلی جا رہی، یہی تحریر ہے جو پلے ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تحریر کے لیے کسی نب کی ضرورت یا کسی خط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح بھی اللہ چاہے تحریر کو لکھوا دے۔ باقی تحریر کی حفاظت کے جو بھی ممکنہ ذرائع ہوں انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ پہلی وحی قرآن پاک کی جو اتری، توقع تو یہی تھی کہ لوح محفوظ میں جس طرح قرآن مرتب ہے اسی ترتیب سے وحی کا نزول ہوتا، یعنی اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوا ہے، سورۃ الناس پر ختم ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ مقصد وہاں دوسرا ہے، وہاں ایک امت کو برپا کرنا ہے، ایک ایسے نبی کی بعثت ہونے جا رہی ہے جو عالمی ہے، جن کی تعلیم ہمگیر ہوگی، پوری انسانیت کو جو مخاطب کریں گے، جن کی تعلیمات صرف مکہ مکرمہ میں نہیں رہیں گی، وہ فاران کی چوٹیوں سے وہ تقریر کر کے چلے نہیں جائیں گے، ان کی تقریریں ریکارڈ ہوں گی، وحی ریکارڈ ہوگی، اور جب ریکارڈ ہوگی تبھی وہ پہنچے گی۔ گویا یہ بھی اشارہ دے دیا گیا تھا کہ ریکارڈ کے وہ وسائل بھی پیدا ہوں گے جو گلوبل ولیج میں استعمال ہوں گے۔ جب دنیا چھوٹا سا ایک گاؤں بن جائے گی، ایک گھر بن جائے گی، اس کا آنگن بن جائے گی، تو اس وقت پھر قلم وہ استعمال ہوگا جو اس دور کا ہوگا، اور نبی کی رسالت اور پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ تو ایک ایسے نبی کو برپا کرتے ہوئے خداوند قدوس نے جس بات کی طرف متوجہ فرمایا، جسے پہلی وحی کی حیثیت دی گئی، پہلا پیغام بنایا گیا، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس سے علم کی، پڑھنے کی، لکھنے کی، تحصیل کی اہمیت بالکل واضح ہے، اس پر کوئی غبار نہیں، ادنا شک شبہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ لہذا اسلام میں علم کو بہت زبردست اہمیت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اور فرشتوں کے بعد اگر ذکر فرمایا تو علماء کا، اہل علم کا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔
اللہ گواہ ہے اپنی وحدانیت کا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سب سے پہلی گواہی تو اللہ کی ہے، وہ اول و آخر ہے. اور پھر گواہی فرشتوں کی ہے کہ وہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے اور خدا کے مقربین بارگاہ ہیں تو وہ زیادہ جانتے ہیں. نمبر 3 پر گواہی اہل علم کی. گویا فرشتوں کے بعد اگر مقام ہے کسی کا تو اہل علم کا ہے، اور اہل علم میں سب سے زیادہ علم جس کو دیا گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لہذا وہ سب سے افضل ہوئے. تو بہرحال جہاں تک علم کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولیت عطا فرمائی ہے. اس وحی سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے، انسانیت کی تخلیق سے بھی یہی قصہ سامنے آتا ہے. یعنی خداوند قدوس نے جس وقت یہ فیصلہ فرمایا کہ انسانوں کی تخلیق ہوگی، اس وقت اسی کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ انسان کو اس دنیا کے نظام کا ذمہ دار بنایا جائے گا، اسے خلیفہ بنایا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ وہ نظام الہی کو نافذ کرے. اس سے کہا جائے گا کہ خدا تعالی کی مشیت کا وہ آلہ بنے، ذریعہ بنے. اور جب اس مقصد کے لیے اس کی تخلیق ہونی ہے تو اسی وقت خداوند قدوس کی تقدیر نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کو علم سے مشرف کیا جائے گا، علم اس کا امتیاز بنایا جائے گا، علم اس کی پہچان ہوگا، علم اس کا شعار ہوگا، علم اس کا تاج ہوگا. لہذا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام علوم و فنون سکھا دیے. اور جس وقت خداوند قدوس نے یہ چاہا تھا کہ فرشتے آدم کے سامنے جھک جائیں، آدم کا اعتراف کریں، آدم کی برتری اور افضلیت کو مانیں، تو اس وقت خداوند قدوس نے آدم علیہ السلام کی ابدیت، آدم علیہ السلام کی دعا، آدم علیہ السلام کے تہجد اور آدم علیہ السلام کے کثرت استغفار وغیرہ وغیرہ ان پہلوؤں کا تذکرہ نہیں فرمایا. جس پہلو کا تذکرہ فرمایا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ملکوتی نظام پر اس ناسوتی نظام کو فضیلت عطا فرمائی اور انسان کو فوقیت دی، وہ یہ ہے علم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو بھی نالجز اور سائنسز تھیں وہ عطا فرمائی جو انسانوں میں منتقل ہونی تھی. بالکل اسی طرح سمجھیے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جو گوشت اور پوست اور ہڈی اور پٹھے اور رگیں اور اعضاء دیے گئے، ہمارے اندر وہی ہیں. یعنی نسلاً بعد نسلاً آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے جسمانی نظام کے جو ذرات منتقل ہوئے ان کی اولاد کی شکل میں سامنے آئے تو وہ آدم کے مثنیٰ تھے اور آدم کی ٹرو کاپی تھے، اور ان سے ان کی اولاد اور ان سے ان کی اولاد، اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا گیا. تو جب ہم آدم کے وارث ہوئے ان کے جسمانی نظام میں، تو آدم کے عقلی نظام اور آدم کے قلبی نظام اور آدم کے نفسیاتی نظام اور آدم کے روحانی نظام کے وارث کیوں نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ وجود پورا کا پورا ہے، اس وجود کے اندر عقل بھی ہے، اس میں نفس بھی ہے، اس میں روح بھی ہے، اس میں قلب بھی ہے، اس میں اعصاب بھی ہیں، اور یہ پورا سسٹم منتقل ہوتا ہے. لہذا ایک انسان کے معمولی سے ذرے میں، جسم کے ایک ذرے میں اس پورے نظام کو سمو دیا گیا ہے. تقریباً 30 لاکھ معلومات کہی جاتی ہیں کہ موجود ہیں انسان کے ایک معمولی سے خلیے کے اندر، اور یہی خلیہ ہے جو منتقل ہوتا ہے فطری طور پر ماں باپ کے یا زوجین کے ملاپ کے نتیجے میں. یہ خلیہ انثوی اور ذکری صفات اور خصوصیات کو لے کر آگے بڑھتا ہے. لہذا خدا تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آدم اور حوا دونوں کی خصوصیات کے ساتھ انسان پیدا ہو، ذکر پیدا ہو یا انثی پیدا ہو، مرد پیدا ہو یا عورت پیدا ہو، دونوں کی خصوصیات کے حامل. لہذا ذکر میں انثی کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں اور انثی میں ذکر کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں. یعنی لڑکے میں ماں کا اثر بھی ہوتا ہے اور باپ کا اثر بھی ہوتا ہے، کوئی اثر غالب ہوتا ہے، کوئی اثر مغلوب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی علم کی بنیاد پر فوقیت عطا فرمائی. یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسئلہ علم بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے علم کا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ عطائیوں کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے. جس طرح میڈیسن
عطائیوں کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہے، یا میڈیکل کالج سے عطائی فارغ نہیں کیے جاتے ہیں۔ عطائی سے مراد یہ کہ دیہات میں جو اپنے آبا و اجداد سے نسخے سن کر علاج کرتے ہیں، یا ادھر ادھر کی جڑی بوٹیوں سے علاج شروع کر دیتے ہیں، ادھورا علم رکھتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان جو ہوتے ہیں، بلکہ پاؤ حکیم اور چھٹانک حکیم جو ہوتے ہیں، اور دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور علاج معالجہ شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے حکیموں سے زبردست نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح علم کی بھی اگر یہی حالت ہوگی کہ وہ ناقص ہوگا یا صحیح رخ پر نہیں ہوگا تو بے انتہا مہلک ہوگا، جیسے وہ مہلک بن گیا تھا 6 صدی عیسوی میں۔ دنیا کے مختلف دوروں میں وہ مہلک بنا۔ جب وہ مہلک بنا، بے لگام گھوڑا ہوا، فوراً بھیجا گیا، نوح سنبھالو، ہود سنبھالو، صالح سنبھالو، شعیب سنبھالو، لوط سنبھالو، ابراہیم سنبھالو۔ پھر بے لگام گھوڑا ہو گیا، ایک فیل بدمست جس کی منظر کشی قرآن میں کی گئی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد، بگاڑ، خرابی، تباہی، کرپشن پھیل گیا انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں، اور اللہ ان کو ان کے کرتوت کا مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ وہ حق کی طرف واپس آئیں۔ یہ تھی تصویر۔ اس تصویر کے علاج کے لیے، اس کی درستگی کے لیے کیا اللہ نے شروع فرمایا، نسخہ کیا دیا گیا؟ حالات یہ بتائے جا رہے ہیں کہ 6 صدی عیسوی کا یہ منظر تھا، ایران سے لے کر رومن امپائر کے آخر تک، افریقہ، ایشیا، سب جگہ یہ منظر تھا۔ اس منظر کے لیے نسخہ کیا تجویز ہوا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کی صفات پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، اور پروردگار خوب نوازنے والا، کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کو ذریعہ بنایا سکھانے کا، تعلیم کی نشر و اشاعت کا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سکھایا جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو جو کچھ نہیں جانتا تھا انسان، اللہ نے تو بتایا۔ ظاہر ہے کہ علم اللہ کے ذریعے آدم علیہ السلام کی طرف بھی منتقل ہوا، اور آج بھی اللہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً علم منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہیں پڑھی نہیں لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں کسی استاد سے سنی، کہاں سے آ گئی پھر؟ اب کبھی کہتے میں نے خواب میں دیکھا، اور ایسی بات دیکھی جو واقعی بالکل ویسے ہی ہو گئی، کہاں سے آ گئی؟ خواب کہاں سے دیکھ لیا آپ نے؟ دماغ میں کہاں سے بات آ گئی؟ دل میں کہاں سے آ گئی؟ کون ہے جو ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے؟ کون ہے جو آپ کو میسج دے رہا ہے؟ یہاں بھی میسج اگر آ رہا ہے کسی موبائل میں تو کوئی کمپنی میسج دے رہی ہے، کوئی شخص میسج دے رہا ہے، بغیر کسی کے میسج کوئی نہیں آتا۔ اب آپ کے دماغ میں کوئی میسج آیا، آپ کے دل میں کوئی میسج آیا، کہاں سے آیا؟ قرآن پاک میں اس کو واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کا الہام ہوتا ہے، اور اللہ کا الہام دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ میسج بھجوا دیتا ہے۔ اب میسج کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالی شر اور خیر دونوں کا علم دے رہا ہے، شر کو چاہے استعمال کیا جائے چاہے خیر کو استعمال کیا جائے، علم دونوں کا دیا گیا۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے رہنمائی دونوں گھاٹیوں کی کر دی، یہ راستہ خیر کا ہے، یہ راستہ شر کا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے بتا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرا بنے، یہ اختیار بھی دے دیا۔ اس اختیار کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد اس علم کا استعمال تخریب کے لیے کر رہی، اس علم کا استعمال خدا کے عصیان کے لیے کر رہی، تمرد کے لیے، سرکشی کے لیے، اس لیے کہ یہ وہ تعداد ہے جس نے ابلیس کی قیادت میں اپنے سفر کو طے کیا، جس نے شیطان کی سیادت کو اور اس کی صدارت کو قبول کیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ایک بہت بڑی طاقت ہوا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہوا۔ ایک تعداد وہ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس علم کو اختیار کریں گے جو انبیاء کے ذریعے آیا،
جو ملکوتی نظام سے متعلق، جو خدا کے خیر کے نظام کا حصہ ہے. ظاہر دو ہیں، دو حلقے ہیں، دو گروپ ہیں، ایک ملکوتی نظام اور ایک شیطانی نظام. اوپر کے یہ دونوں جو نظام ہیں، انسانی نظام، انہی دونوں میں سے کسی ایک کتاب ہے. ہم مختلف اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری زبان کی کجمج اصطلاحات ہیں. یہ صاحب یہ برٹش نقطہ نظر ہے، یہ امریکن سوسائٹی کی بات ہے، یہ فرینچ لٹریچر کی بات ہے. یہ ہمارے بچکانے الفاظ ہیں، یہ اسکول کے بچوں کی باتیں ہیں، یہ کسی عاقل و بالغ کی باتیں نہیں. آپ جب کسی ملک کی طرف، کسی سوسائٹی کی طرف کسی بات کو منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مکتب کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں کہ آپ کو صرف اپنا وہ استاد نظر آ رہا ہے جو آپ کو اس اسکول میں اور کلاس میں درس دے رہا ہے. وہ بچہ کہ جو اپنے باپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کیونکہ اس نے گھر پہ اپنے باپ کی سیادت دیکھی، سمجھتا ہے یہی بادشاہ، یہی سب کچھ. ایسے ہی وہ انسان جو اس دور کے ممالک اور ان کی طاقتوں اور ان کے نقطہ نظر کو اس طرح دیکھتے ہیں، پھر الفاظ اصطلاحات اسی طرح کی استعمال کرتے ہیں جو منڈی میں چل رہی ہیں، انہی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں. انبیائی اصطلاحات، قرآنی اصطلاحات، وحی کی اصطلاحات سے وہ محروم ہیں، جانتے ہی نہیں، یا جانتے بھی ہیں تو دل ادھر آتا نہیں، زبان پر وہ اصطلاحات چڑھی ہوئی نہیں، لہذا اصطلاحات دوسری استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اصول یہ ہے ہر اس مومن کے لیے جس نے اللہ کو مانا، پیغمبروں کو مانا، فرشتوں کو مانا، لوح محفوظ کو مانا، خدا کے منصوبے کو مانا، تقدیر الہی کو مانا، ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنی بات وہاں سے شروع کرے. وہ منبع ہے، وہ سر چشمہ ہے، وہ ہے خالق. تو ہم جو بات بھی شروع کریں گے اس کے حوالے سے شروع کریں گے. اس کا حوالہ جب ہم دیں گے تو بات ہماری آتھینٹک ہوگی، دستاویزی ہوگی، مضبوط ہوگی. اور جب ہم اس کے حوالے سے ہٹ کر کسی اور حوالے کو پیش کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ وہ بات نہایت کمزور ہو، بودھی ہو، بے حقیقت ہو. تو جب بھی تعلیم و تربیت کے موضوع پر یا کسی بھی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی تو ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن کو دیکھیں گے، پھر حدیث کو دیکھیں گے، پھر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار کی جانے والی نسل کے افراد تھے. یعنی مدرسے کے وہ پہلے فارغ تھے، اور مدرسے کا جو پہلا بیچ نکالا گیا، ظاہر ہے کہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے ہم نمونہ بنائیں. اور پھر جس کتاب پر، اس کی جس شرح پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے ان پر یقین کیا ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا جو بیچ ہے، یہ پہلے فارغ ہونے والے لوگ ہیں، یہی تمہارے لیے اصل نمونہ ہے، انہیں اپنے لیے حجت سمجھو. جہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وہ اسوہ ہیں، معصوم ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو عام طور پر ذہنوں میں یہ بات ہے کہ حضور اسوہ ہیں، یعنی رومال کیسے اوڑھیں، ٹوپی کیسے اوڑھیں، کرتا کیسے پہنیں، ٹخنوں سے کیسے اٹھائیں، مسواک کیسے کریں، سنت کیسے پڑھیں، اس میں حضور اسوہ ہے. لیکن اسکول میں اور کالج میں اور یونیورسٹی میں اور اپنے کسی کمرشل کیمپس میں یا کسی اپنے صنعتی کام میں حضور اسوہ، یہ ذہن ادھر جاتا نہیں. حضور نمونہ ہے، حضور سے لینا ہے، قرآن سے لینا ہے، ذہن عام طور پر ادھر منتقل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ لوگ دیگر سرچشموں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے لینا چاہتے ہیں. یہ پہلی غلطی ہوتی ہے. تو تعلیم و تربیت کا موضوع بہت حساس ہے، کیونکہ علم کو اولیت حاصل ہے، عمل اسی پر مبنی ہے. کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم درست نہ ہو. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح کے کتاب العلم میں، یعنی جو باب علم سے متعلق ہے، اس میں اس حقیقت کا بڑا اچھا تذکرہ فرمایا ایک عنوان کے تحت کہ باب العلم قبل القول والعمل. یعنی بات کہنے کے لیے بھی علم چاہیے اور عمل کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. علم مقدم ہے قول و عمل سے، یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی اور بالکل حق ہے. تو جب اتنی اہمیت ہے علم کو اور اسی اہمیت کے تقاضے سے پہلی وحی میں اس کا تذکرہ ہے، تو مسلمان اس مسئلے سے غافل کیوں ہے؟ اور کیا وجہ ہو گئی کہ مسلمان علم کے حوالے سے بکھرے ہوئے ہیں؟ آخر مسلمانوں میں علم کے حوالے سے وحدت کیوں نہیں؟
وہ ایک اکائی کیوں نہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک طبقہ علماء کہلا رہا ہے اور ایک طبقہ مسٹروں کا یا ایجوکیٹڈ لوگوں کا کہلا رہا ہے؟ یہ دو طبقے، دو گروپ، دو حلقے، دو تعلیمی نظام، دو سسٹم، کیوں بھائی؟ اس طرح کی ثانویت کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ توحیدی نظام تو ایک اکائی کی طرح ہے، جو چیز بھی ہوگی اس اکائی سے اسے جڑنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جڑ سے نکلنے والی شاخیں بہت سی ہوں اور شاخوں پر اگنے والے پتے بے شمار ہوں اور ان کے پڑوس میں لگنے والے پھل بہت سے ہوں، لیکن سب جڑ ہی کے ذریعے سے لے رہے ہیں۔ ہر پتے تک جو غذا پہنچ رہی ہے اور زمین کا جو رس پہنچ رہا ہے وہ اس جڑ کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے اور تنے کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ جڑیں تنے کو دے رہی ہیں اور تنوں سے شاخوں میں جا رہا ہے اور شاخوں سے پتوں میں جا رہا ہے اور پھلوں میں پہنچ رہا ہے۔ تو اگر کوئی سا بھی تعلیمی نظام ایسا ہے جو اس جڑ سے جڑتا نہیں، جو موحدانہ جڑ ہے، توحید کی جڑ ہے، تو غیر اسلامی، غیر ایمانی ہے، غیر قرآنی ہے، غیر ربانی ہے، وہ دخیل ہے، باہر سے ٹھوسا گیا ہے، گھسپیٹیا ہے، وہ گھسپیٹیا نظام ہے۔ اور گھسپیٹیا نظام کو قبول کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ آپ یہ کہیں صاحب ہم نے تو امریکن ایجوکیشنل سسٹم رکھا ہے، ہمارا تو برٹش ایجوکیشنل سسٹم ہے، تو آپ الفاظ کا کھلونا کیوں سامنے پیش کریں؟ بیوقوف کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ سے یہ کہیے کہ ابلیسی نظام، شیطانی نظام ہے، اس لیے کہ یا تو اسے ایمانی ثابت کر دیجیے آپ، تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ امریکہ تو ایک زمین ہے جو اللہ کی، برطانیہ اللہ کی زمین، جو قومیں وہاں بستی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو زبان بولی جا رہی فرانس میں اور جرمنی میں اور برطانیہ، وہ اللہ کی زبان ہے۔ اس اعتبار سے زبانوں میں کوئی تعصب نہیں، قوموں کے درمیان کوئی تعصب نہیں، رنگوں کے درمیان کوئی تعصب نہیں، علاقائی کوئی تعصب نہیں۔ ہم تعصب کی بنیاد پر کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ بات ہمیں جو کہنی ہے وہ موحدانہ اور توحیدی نظام کی بنیاد پر کہنی، اور بس جو بات شروع کی گئی تھی وہ اسی لیے اقرأ بسم ربک، اس میں اقرأ اصل نہیں، لوگوں نے اقرأ کو لے لیا، بس بسم ربک کو چھوڑ دیا۔ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، ایجوکیشن فار آل، سب کو تعلیم ملنی چاہیے، بڑے بڑے فنڈز ورلڈ بینک کے سلسلے میں اور بڑے بڑے نعرے۔ پڑھیے، کیوں پڑھیں بھائی؟ پڑھیں اس لیے کہ بدماش بنے، پڑھیں اس لیے کہ عیاش بنے، پڑھیں اس لیے کہ فیشنیبل بنے، پڑھیں اس لیے کہ کھاؤ پیر بنے، پڑھیں اس لیے کہ آلہ کار بنے، پڑھیں اس لیے کہ ہتھیار بنائیں، پڑھیں اس لیے کہ دنیا کو جہنم بنائیں، پڑھیں اس لیے کہ فلموں کی انڈسٹری چلائیں۔ پڑھیں کس لیے؟ یہ پڑھیے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پڑھنے کے ساتھ مقصد کیا جڑا ہوا ہے؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ منزل کیا ہے؟ کہاں سے آئیں؟ کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب دیجیے۔ آپ فضا میں لٹکی ہوئی کوئی چیز نہیں، آپ کوئی کیڑا نہیں، ایک باشعور، باضمیر مخلوق ہے، ذمہ دار مخلوق ہے، عقل رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، بڑی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ تو آپ میں اور عام جانداروں میں فرق ہے۔ جب یہ فرق ہے تو اس فرق کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ لہذا آپ اپنی ابتدا بتائیے کہ وہ جڑی ہوئی ہے ابدیت سے اور انتہا جڑی ہوئی ابدیت سے، اسے ثابت کیجئے تو آپ کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے کہ آپ کا سسٹم صحیح ہے۔ اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے تو سرٹیفائی نہیں ہو پائے گا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے کتنا کھلے آپ کو برا لگے، لیکن ماننا پڑے گا کہ آپ شیطانی نظام کے پروردہ ہیں، اس کے فارغ ہیں، کیونکہ دو میں سے تیسرا نہیں، بیچ کی کوئی جگہ نہیں، وہاں بفر زون نہیں کوئی۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون، حق کے بعد سوائے گمراہی کو اور کچھ نہیں۔ تو تیسرا راستہ آپ نہیں بتا سکتے، یا ایمان یا کفر یا شرک یا توحید۔ لہذا یا تو آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ کا نظام موحدانہ ہے، رسولانہ ہے، نبویانہ ہے، اولیاء آنا ہے، اور اسے ثابت نہیں کر پاتے اگر آپ، تو پھر یہ مان لیجئے کہ ابلیسی ہے، شیطانی ہے۔ بیچ کے کسی راستے میں ہم کو بھٹکانے کی کوشش مت کیجیے۔ تو قرآن سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب آپ قرآن پاک کو دیکھیے کہ پہلے تو یہ بیان کیا گیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اقرأ بسم ربک کے نظام کو برپا کر دیا، 13 سال آپ کو مکہ مکرمہ میں گزارنے پڑے۔ 13 سال کے اس عرصے میں جو آپ کی کوشش تھی وہ یہی کہ اسلامائزیشن کیا جائے۔ حضور اسلام کا کوئی نیا نسخہ لے کر نہیں آئے تھے،
یہ نہیں تھا کہ اسلام پہلے غیر معروف تھا اور دیگر ادیان تھے، یہودیت تھی، عیسائیت تھی، سابعیت تھی، یعنی یہ ادیان تھے، اب اسلام آیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے نبی اسلام کے داعی تھے، اسلام ہی مذہب ہے۔ آدم کا مذہب اسلام تھا، نوح کا مذہب اسلام تھا، آخری نبی اسلام کی تکمیل کے لیے آئے۔ یہ بات قرآن میں بھی بالکل صاف صاف کہی گئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا کہ انبیاء کرام آتے رہے، ایک عمارت کی تعمیر کرتے رہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی، میں ہوں وہ اینٹ، انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں، اب میں نے عمارت مکمل کر دی، کوئی سوراخ باقی نہیں رہ گیا۔ لہذا اسلام کی تکمیل فرمائی آپ نے۔ جب اسلام کی تکمیل فرمائی تو نظام میں جو چینجز آ گئے تھے، یعنی پرشین امپائر میں، رومن امپائر میں اور ان کے ماتحت کی دنیا میں جو تبدیلی ادب میں آ گئی تھی، جو تبدیلی فلسفے میں آ گئی تھی، جو تبدیلی ٹیکنیک میں آ گئی تھی، جو تبدیلی معلومات میں آ گئی تھی، یعنی جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا، رخ ان کا پھیر دیا گیا تھا، قبلہ بدل دیا گیا تھا، یہ ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام سونپا گیا کہ آپ سب کا قبلہ درست کیجئے، ڈائریکشن سب کا صحیح کیجئے، لہذا اقرأ بسم ربک پر ہی اصل میں کنسنٹریشن ہے، یعنی پڑھائی کو اس میں رب سے جوڑ دیجئے، علم کو اسم الرب، اسم کے معنی صفت، اسم کے معنی نام، اور اللہ کی پہچان اس کی صفات سے ہوتی ہے نہ کہ ذات سے۔ خدا کی ذات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا بدون صفات کی، اس لیے اسم کا ذکر فرمایا گیا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی صفات سے اس کی ذات کی معرفت حاصل کرو اور صفات کی معرفت کے ساتھ علم کو مربوط کر دو۔ یہی اسلامائزیشن ہے، آج کل بڑا شور ہے اسلامائزیشن کا، کہ اسلامائزیشن آف سائنسز، اسلامائزیشن آف نالجز، جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کو اسلامی رنگ دیا جائے، اسلامی ٹچ دیا جائے، اس میں شرک اگر کہیں در آیا، کفر و الحاد گھس گیا ہے گندے ہاتھوں کی وجہ سے تو اسے نکالا جائے، صاف کیا جائے، یہ ایک کوشش چل رہی۔ اسلام پسندوں کی کوشش، اسلام پسند کی اصطلاح بھی اگرچہ صحیح نہیں، مسلمین کی اور اسلام پر عمل کرنے والوں اور اس کا صحیح فہم رکھنے والوں کی یہ کوشش ہے کہ اسلامی رخ دیا جائے، اور یہی اصل میں کار نبوت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ انتظامی امور کو اسلامی رخ دے دیا جائے، تجارت کو اسلامی رخ دے دیا جائے، صنعت و حرفت کو اسلامی رخ دے دیا جائے، سیاست کو اسلامی رخ دے دیا جائے، تعلقات اور معاشرت کو اسلامی رخ دے دیا جائے، عبادات کو صحیح ڈھرے پہ لے آیا جائے، طہارت کے اسلامی نظام کو عام کر دیا جائے، اور اس سب کے لیے علمی نظام اسلامی قائم کیا جائے۔